اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ بہت قیمتی چیز سے نوازتا ہے جو فجر کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد یہ والی خاص تسبیح پڑھتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ جو لوگ فجر کی نماز پڑھتے ہیں اور فجر نماز پڑھنے کے فوراً بعد یہ عمل کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کو بہت قیمتی چیز سے نوازتا ہے۔ یہ چیز کون سا ہے؟ وہ قیمتی چیز کون سا ہے جو فجر کے نماز کے پڑھنے سے ہم سب کو ملتی ہے؟ معزز ناظرین، فجر کی نماز کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے فجر کی نماز قائم کی تو اللہ رب العزت اس کے دن کے سارے کام کو اپنے ذمے میں کرے گا، یعنی اپنے ذمے میں لیا جاتا ہے۔ اور جس نے فجر کی نماز پڑھنے میں کوتاہی کی، یعنی فجر کی نماز نہ پڑھ سکا، وہ شیطان کے بتائی ہوئے حکمتوں یعنی سازشوں میں پھنس رہا اور فجر کی نماز قائم نہ کر سکے، تو اللہ اس سارے دن کے برکات و ثمرات کو اس بندے سے اٹھاتا ہے اور بندہ سارا دن شیطان کے جالوں میں پھنس رہتا ہے۔ پاک کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، میں نے تمہاری امت پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہے اور میں نے یہ عہد کیا ہے کہ جو ان نمازوں کی ان کے اوقات میں پابندی کرے گا میں اس کو جنت میں داخل کروں گا، اور جو پابندی نہیں کرے گا اس کے لیے میرے پاس کوئی عہد نہیں ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، رب کو سراہتے ہوئے اس کی پاکی بولو، سورج چمکنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے۔ نماز فجر پر 5 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنیے معزز ناظرین۔ نمبر 1، صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ شام تک اللہ پاک کا ذمے میں ہے۔ تم اللہ پاک کا ذمہ نہ توڑو، جو اللہ پاک کا ذمہ توڑے گا اللہ پاک اسے اوندہ یعنی الٹا کر کے دوزخ میں ڈال دے گا۔ نمبر 2، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جو صبح کی نماز کو گیا ایمان کے ساتھ جھنڈے کے ساتھ گیا، اور جو صبح بازار کو گیا ابلیس یعنی شیطان کے جھنڈے کے ساتھ گیا۔ حضرت عمارہ بن رویہ رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے سورج کے طلوع و غروب ہونے سے پہلے نماز ادا کی، یعنی فجر و عصر کی، وہ ہر حالت یعنی وہ جہنم میں داخل نہ ہوگا۔ نمبر 4، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پڑھی جانے والی نماز باجماعت سے افضل کوئی نماز نہیں ہے۔ جمعہ کے دن پڑھی جانے والی نماز باجماعت سے افضل کوئی نماز نہیں ہے۔ میرا گمان یعنی خیال ہے تم میں سے جو اس میں شریک ہوگا اس کے گناہ معاف کر دیا جائے گا۔ نمبر 5، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 40 دن فجر و عشاء باجماعت پڑھی اس کو اللہ پاک 2 آزادی عطا فرمائے گا، ایک نار یعنی آگ سے، دوسری نفاق یعنی
جہنم کی آگ سے یعنی منافقت سے بچے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ حدیث میں ہے نماز جنت کی چابی ہے۔ اللہ پاک ہمیں وقت پر 5 نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا الہی فجر میں ہم کو اٹھنے کا شوق دے، سب نمازیں ہم پہ پڑھے وہ ذوق دے، سب نمازیں ہم پڑھے وہ ذوق دے۔ معزز ناظرین، اب وہ قیمتی چیز جو فجر کی نماز پڑھنے والے کو ملتی ہے وہ خصوصاً اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ جس نے فجر کی نماز قائم کی تو انہوں نے اللہ کی رضا کو حاصل کیا، اور جس نے فجر کی نماز قائم نہ کر سکی تو انہوں نے اللہ کی رضا حاصل نہ کر سکا۔ معزز نہ حاصل ہوئی تو دنیا میں اس سے قیمتی چیز کوئی اور نہیں ہے کہ ان کی جب اللہ کے پاس ہو، یعنی اللہ کی رضا جب ان کے پاس ہو تو دنیا کی اور کوئی چیز آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اور نہ ہی کوئی شر۔ لہٰذا ہم سب نے مل کر یہ عہد کرنا ہے کہ انشاءاللہ آئندہ مجھ سے کوئی قسم کی کوتاہی آپ لوگوں نے عہد کرنا ہے، اور نہ میں شیطان کے چالوں پر جاؤں گا۔ انشاءاللہ اگر ہم نے یہ عمل جاری رکھ سکا تو انشاءاللہ دنیا کی بہت سے قیمتی چیزیں ہم کو ملنے والی ہیں۔ معزز ناظرین، ثواب کی خاطر ویڈیو کو آگے شیئر کرے، ویڈیو کو لائک کرے، چینل کو ضرور سبسکرائب کرے۔ جہاں بھی رہے خوش رہے، سلامت رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔